بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف ایک شخصیت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے وفات تک آپ کے ساتھ تھی۔ اس شخصیت کا نام برکہ ہے، لیکن تاریخ انہیں زیادہ تر ان کی کنیت یعنی ایمن سے جانتی ہے۔ جس وقت حضرت آمنہ علیہ السلام کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، اس وقت اس کمرے میں سیدہ آمنہ کے علاوہ صرف ایک شخصیت تھی اور وہ برکہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زیارت کرنے اور مصطفیٰ کو سب سے پہلے گود میں لینے کی سعادت برکہ کو ہی حاصل ہوئی۔ برکہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی واحد کنیز تھے۔ ان کا وطن حبشہ تھا اور وہ خالص یا فام تھے۔ آپ کو بچپن میں ڈاکوؤں نے اغوا کر کے بیچ دیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ پہنچ گئیں، جہاں انہیں کنیز نہیں بلکہ بہن سمجھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ 19 برس کی تھی، جبکہ برکہ کی عمر 13 برس تھی۔ سیدنا عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ گھر میں صرف 3 ہی لوگ تھے، جناب آمنہ، برکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت کی پرورش میں برکہ جناب آمنہ کے ساتھ معاون و مددگار تھی۔ سیدنا عبداللہ تجارت سے واپس آتے ہوئے 25 سال کی عمر میں یثرب کے اندر اپنے ننیال بنو نجار کے ہاں فوت اور دفن ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو جناب آمنہ آپ کو لے کر جناب عبداللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے یثرب گئی۔ واپس مکہ آتے ہوئے ان کا ویرانے میں ابوا کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان مشکل ترین لمحات میں سے برکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ نے ہی جناب آمنہ کی تدفین فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں۔ تصور کیجئے، عرب کے چٹیل پہاڑ اور میلوں تک ویرانہ، ایک یتیم بچہ اپنی ماں کو کھو رہا ہے۔ ایسے میں اس بچے کو صرف ایک ہستی گلے لگانے اور دلاسا دینے والی ہے۔ اس انسان سے اس بچے کا کیسا گہرا رشتہ جڑ گیا ہوگا۔ وہ 2.5 برس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل انتہائی شفیق دادا جناب عبد المطلب بھی جدا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے گھر آ گئے۔ برکہ بھی آقا کے ساتھ چلی آئیں۔ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 مائیں تھیں، فاطمہ بنت اسد اور برکہ۔ مصطفیٰ کو دونوں ماؤں سے اور دونوں ماؤں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ 25 برس کی عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو برکہ اسی طرح خوش تھی جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کی خانہ آبادی پر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ سے برکہ کو ملوایا تو برکہ کا تعارف یوں کروایا، یہ خدیجہ، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات تا حیات کہتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے وقت برکہ کی عمر ابھی 38 برس کے لگ بھگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی دھن میں برکہ نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں بھی سوچا نہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ برکہ کا گھر بھی بس جائے۔ پہلے تو وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جناب خدیجہ نے آخر منا لیا۔ برکہ کو باقاعدہ طور پر آزاد کر کے ان کی شادی یثرب کے قبیلہ خزرج کے غریب و خوشحال مرد عبید بن زید سے کی گئی۔ یہ رشتہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا تھا۔ عبید کو سیدہ خدیجہ غالب تجارت کے حوالے سے جانتی تھیں۔ یہ شادی خوشگوار تھی۔ برکہ ایک بیٹے ایمن اس شادی سے پیدا ہوئے، یوں آپ ایمن ہو گئی۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول مجاہدین اسلام میں سے جنگ حنین میں شہید ہوئے۔ پہلی وحی کے آس پاس کے دور میں بن زید وفات پا گئے۔ ایمن اپنے بیٹے کے ساتھ یثرب سے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی، علمہ پڑھ لیا۔ آپ
سابقون الاولون یعنی انتہائی ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ اس وقت برکہ کی عمر 55-56 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون جنت کی عورت ایمن سے نکاح کرے گا، تو زید بن حارث رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک زید بن محمد کہلاتے تھے، آگے بڑھے۔ عمر میں ایمن قریباً 23 برس کم ہونے کے باوجود بیوہ ایمن سے نکاح کر لیا۔ سیدنا زید اور سیدہ ایمن کی عمر میں بہت فرق تھا، لیکن دونوں کی شخصیت بہت ملتی تھی۔ دونوں بچپن میں اغوا ہوئے اور غلام بازار میں بیچے گئے۔ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور دونوں آقا کو بہت پیارے تھے۔ دونوں اول درجے کے مومن اور عاشق رسول تھے۔ ایمن کی عمر کے پیش نظر کسی کو امید نہ تھی کہ اس نکاح سے کوئی اولاد ہوگی، لیکن اللہ نے زید بن حارث اور ایمن کو ایک بیٹا اسامہ بن زید عطا فرمایا۔ اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پیارے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ کو کندھوں پر سوار کرتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، چہرہ دھوتے اور پیار کرتے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سفارش کروانی ہوتی تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے۔ اسامہ سے آقا کی اس غیر معمولی محبت کی وجہ یہ ہے کہ اسامہ کے ماں اور باپ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے عزیز ترین اور انتہائی قریبی لوگوں میں سے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے۔ یہ ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ رہتی تھی اور ان کی نظر سرکار پر ٹکی رہتی تھی۔ ان کی عربی بھی کمزور تھی، تبھی بہت سے مزاحیہ واقعات روایت کیے گئے ہیں۔ ان کے شوہر موطا اور بیٹے ایمن حنین میں شہید ہوئے۔ اونٹنی کے بچے والا واقعہ بھی ان کے ساتھ پیش آیا ہے، اور سب سے اعلیٰ بات ان کی قبر بقیع میں ایسے رخ پر ہے کہ سرکار کی قبر کی طرف چہرہ ہے، یعنی ساری عمر سرکار کو آنکھوں کے سامنے رکھا اور مرنے کے بعد بھی سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح کے صدقے ہماری بھی مغفرت کرے اور ہمیں بھی جنت الفردوس اور جنت البقیع میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔